کہ عید کا دن ہے جمعۃ المبارک۔ اب آگے دوسری وضاحت، تیسری وضاحت، رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے لیلۃ القدر کی رات قرآن کو اتارا، لیلۃ القدر کی رات قرآن کو اتارا، اور اس رات کو اتارا تو میں نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ جس رات رب کا قرآن اترا اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا۔ اور قرآن زمین پر نہیں اترا، یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دے کہ لیلۃ القدر کی رات زمین پر قرآن اترا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے روئے آسمان کے اوپر اتارا، زمین پر نہیں کبھی آیا، پہلے آسمان پر آیا، ادھر سے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر آیا، اللہ نے آسمان پر قرآن اتارا، نبی پر نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ تو اب آپ کی بھی عقل کام کرتی ہے، میری بھی کرتی ہے۔ میں جملہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جس رات رب نے قرآن اتارا، اللہ کہتا ہے کہ وہ رات کو میں نے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ اور جس رات قرآن والا آیا، جس رات قرآن والا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 راتوں سے بہتر بنا دیا ہے۔ یہ بس بات سمجھنے کی ہے۔ جس رات قرآن اترا اس رات کو رب نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا، اور جس کے سینے میں قرآن اترا، سرکار تشریف لائے، اس رات کو رب نے 1000 سالوں کی راتوں سے بہتر بنا دیا۔ اور کیوں نہ ہم 12 ربیع الاول کو جشن منائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ بات ہو رہی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے پر حضرت عبدالمطلب کو کہا کہ ابھی اندر نہیں آنا، ابھی فرشتوں کی بارات اتری ہوئی ہے، فرشتے دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں، سرکار پر درود پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ابھی کسی انسان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب فرشتے ہو کر واپس چلے گئے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے عبدالمطلب اب جا کر اپنے پوتے کو دیکھو۔ حضرت عبدالمطلب دیکھتے ہیں، اماں آمینہ نے دیکھا، سب نے دیکھا، کہتے ہیں اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نلہانا بھی پڑتا ہے، اس کو سارا معاملات اس کے یعنی کہ پھر بعد میں وہ پنڈ بھی کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی سنتے جس کو کہتے ہیں عام الفاظ میں، ختنے اسے کہتے ہیں لیکن سنتے جو کہتے ہیں، ختنے بھی کروانے پڑتے ہیں، سب کچھ ہی ہوتا ہے بیٹا پیدا ہو تو اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار کی پھپھی سرما ڈالنے کے لیے آئی۔ مکے میں رواج تھا جب بھتیجا پیدا ہوتا تھا تو پھپھیاں سرما ڈالنے کے لیے آتی تھی اور دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آئیں آپ کی پھپھی سرکار کی تو آپ کے چہرے مبارک پر کیونکہ پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ روشنی بڑی تھی، چہرے مبارک کے اوپر نور بڑا تھا، تو آپ نے کپڑا ڈالا تھا اماں آمینہ نے، تو کہا آپ کی پھپھی نے کہا کہ کپڑا تو ہٹاؤ، تو جب انہوں نے خود کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر کہتی ہے سونا ہے من مونا ہے آمینہ تیرا لال جی کبے سادی ہماری جان۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بات سنے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کی پھپھی کہتی ہے کہ اے آمینہ میں سرما کیسے ڈالوں، رب نے تو محمد عربی کو خود تیار کرنا بھیجا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی نلہانے کی، سرما ڈالنے کی، بال کٹوانے کی، کچھ نہیں۔ کیوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی تیار ہو کر رب سے آئے ہیں، وہ تو ہے ہی بڑے سونے، کیونکہ وہ تو ہے ہی خوبصورت، حسن کے تاج، حسن کے مہراج ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر لوگوں نے دیکھا نا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے میرے حسن کی خیرات ہے، میرے حسن کی خیرات ہے، اور
والے وقت اپنی امتیوں کو بتا دو کہ ابھی میں نے اپنے محبوب کے حسن پر 70,000 پردے ڈال کر دنیا میں بھیجا ہے. ابھی 70,000 پردے ڈال کر رب دنیا میں سرکار کو بھیجے تو پھر بھی سرکار اتنے خوبصورت ہیں. اگر سرکار کا واضح حسن دنیا میں آ جاتا تو سرکار کا عالم کیا ہوتا. یہ سرکار کی ذات ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا جشن منایا کریں. گھبرانے کی بات نہیں, یہ کسی عام کا نہیں بلکہ رحمت للعالمین کا ہم جشن مناتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے بار بار میلاد منانے کی اور اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اگلا جمعہ میں میلاد شریف پر قرآن و حدیث سے ہم بات کریں گے کہ میلاد کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے. قرآن میں ہی ہے سب کچھ. سب مل کر پڑھیں گے. قاسم بھائی نے کیے ہے فرمائش تو سب کو کہتے رب